السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ تعریف و توصیف، حمد و ستائش، بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی محشر صافی کوثر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ الحمدللہ 27 اپریل پونا اس مسجد کے اندر صبح 10 بجے سے آپ لوگ پروگرام کے اندر بیٹھے ہیں۔ قابل تعریف ہیں آپ لوگ کہ آج اتنے لمبے وقت تک صبح سے لے کر دین کی باتوں کو سننا اور آخری وقت تک اسی تمنا اور آرزو کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں۔ آج کل کے شہروں میں بڑا ناممکن یہ کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو، اور اللہ رب العالمین اس مجلس میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عنوان جو مجھے آج دیا گیا ہے وہ ہے روزے کا مقصد۔ انشاءاللہ بہت زیادہ لمبی تقریر میں نہیں کروں گا، پوائنٹ کی شکل میں کچھ باتیں، کچھ نکات آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی عبادتیں ہم مسلمانوں پر فرض کی، جتنی بھی عبادت ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا کچھ نہ کچھ مقصد رکھا ہے۔ جسے عربی کے اندر جو عربی کتابوں کو پڑھنے والے ہیں یا دینی علوم کو پڑھنے والے ہیں، ایک الگ سے علم ہوتا ہے، ایک الگ سے فیلڈ ہوتی ہے اس لائن کی، جسے مقاصد الشریعہ کہا جاتا ہے کہ شریعت کا، عبادت کا مقصد کیا ہے، اللہ رب العالمین نے عبادتوں کو کیوں بنایا ہے، اس پر تحقیق کر کے، غور کر کے لوگوں نے کتابوں کو لکھا کہ ہر عبادت کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، کہ اللہ رب العالمین اس عبادت کے ذریعے صرف یہ نہیں چاہتا کہ آپ روزہ رکھ کر بھوکے پیاسے رہ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ آپ سب کے بھوکے رہنے سے اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ آپ سب بھوکے ہو جائیں، اللہ کی قدرت زیادہ ہونے والی نہیں، اور اب آپ سب کھانے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کم ہونے والی نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ آپ کا بھوکا پیاسا رہنا آپ کی نجات کا ذریعہ ہے، آپ کا روزہ رکھنا آپ کی نجات کا ذریعہ ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے وہ عبادت جو آگے ہمارے پاس آنے والی ہے، شعبان کا مہینہ تقریباً آدھا ہونے والا ہے، اس کے بعد جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، وہ مہینہ کہ جس کے بارے میں آپ نے کئی بیانات سنے، اس میں چیز آپ نے سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام مہینوں سے زیادہ رمضان کے مہینے کے لیے تیاری کیا کرتے تھے۔ آپ اس کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، کمر کس لیا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اپنے ایکسٹرا کام پہلے نپٹا لوں تاکہ رمضان میں تھوڑا فری ہو جاؤں، رمضان میں عبادت کے لیے وقت نکال لوں، رمضان میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں، کیونکہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ کہ جس کی فضیلت اور اہمیت کے اندر عابد کا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ رب العالمین اعمال کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، کہ رب اس عبادت کے بارے میں حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ ساری عبادتیں ویسے تو اللہ ہی کے لیے ہے، پر ویسے لیے اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ اس عبادت کے اندر جسم بھی شامل ہے اور اس عبادت کے اندر مال بھی شامل ہے۔ رب العالمین نے اس عبادت کو بڑا اہم بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں اپنے عام مہینوں سے زیادہ، عام دنوں سے زیادہ، ویسے تو آپ روزانہ تہجد پڑھنے والے، پر رمضان کے مہینے میں آپ کی عبادت اور زیادہ بڑھ جاتی، نفل عبادتیں اور زیادہ بڑھ جاتی،
فرض عبادتوں کے اندر اور زیادہ شدت آ جاتی. قرآن کی تلاوت کرنا, سخاوت کے حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ آپ عام دنوں میں تو سخی تھے, ریح المرسلہ ایک ٹھنڈی جو تیز ہوا چلتی ہے اس سے زیادہ آپ سخی تھے, پر رمضان کے مہینے میں جب جبریل آپ سے ملتے تھے تب آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی. بہت زیادہ عطا کرنا, غریبوں کو کھانا کھلانا, لوگوں کا خیال رکھنا, یہ آپ کا عام معمول ہو جایا کرتا. تو الحمدللہ رب العالمین کے کرم سے اسی رمضان میں ہم لوگ بھی داخل ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو صحت اور تندرستی کے ساتھ رمضان کی عبادت کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. رمضان کے ویسے تو کئی مقصد اگر آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تو آپ کے سامنے آئیں گے. کچھ مقصد میں آپ کے سامنے رکھوں. پہلا مقصد جو شریعت اسلامیہ نے سورہ بقرہ کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اللہ رب العالمین نے کیا فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ یہاں پر کامن بات نہیں کر رہا, ناس نہیں کہا کہ لوگوں سنو. یہاں پر اللہ رب العالمین اپنے اسپیشل بندے مومنوں سے بات کر رہا ہے کہ صرف مومنوں کے لیے میں ایک بات کہہ رہا ہوں, کان لگا کے سن لو. اے مومنوں متوجہ ہو جاؤ, اے مومنوں اٹینشن میری طرف لے آؤ. اس قرآن کی اس آیت میں تم سے خاص بات کی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. اللہ تعالیٰ مومن بندوں سے بات کر رہا ہے, وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. کتب علیکم الصیام, ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا جیسے تم سے پہلی امت کا بھی فرض کیا گیا. دن الگ ہوتے تھے, تعداد الگ ہوتی تھی, پر اللہ تعالیٰ نے روزے ہر امت کو دیے. پر تم اسپیشل ہو کہ اللہ رب العالمین نے پورا ایک مہینہ الگ سے تمہیں رمضان کا دے دیا, عبادت کا دے دیا, روزے کا دے دیا. اور تم سے پہلے جو امتیں آئیں انہیں بھی روزہ دیا, انہیں بھی بھوک پیاس دی, اور تمہیں بھی روزہ دیا. اور اس کا مقصد ایک تھا کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزے کا پہلا مقصد کہ تم متقی بن جاؤ, تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے. تقویٰ ایک عظیم چیز, ایک بہت بڑی چیز کو اللہ رب العالمین نے ایک لفظ کے اندر نقل کر دیا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ تقویٰ کسے کہا جاتا ہے, تو آپ نے اس کی ڈیفینیشن کو جب بیان کیا تو کیا فرمایا, الخوف من الجلیل والرضا بالقلیل والعمل بالتنزیل والاستعداد لیوم الرحیل. ان چار چیزوں کے مجموعے کو تقویٰ کہا جاتا ہے. کہا تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا, سب سے پہلے الخوف من الجلیل, اللہ کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. والرضا بالقلیل, اللہ تعالیٰ حلال چاہے کم دے پر تم اس کے اندر راضی ہو جاؤ کہ اللہ تو جتنا دے گا حلال میں اس کے اندر راضی ہوں, میں قناعت کرنے والا ہوں. اس کے بعد العمل بالتنزیل, اللہ تعالیٰ نے جو بھی نازل کیا, چاہے حدیث چاہے قرآن, جو حلال دیا, جو حرام دیا, جو شریعت دی, اس کے اوپر عمل کرنا. اور چوتھی چیز والاستعداد لیوم الرحیل, اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے جانے کی تیاری کرنا. ان چار چیزیں کے مجموع, ان چار چیزوں کو اگر جمع کر دیا جائے, کلب کر دیا جائے, تو اس کا جو ریزلٹ نکل کر آتا ہے اسے تقویٰ کہا جاتا ہے. متقی کون؟ کہ جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو. روزے کا مقصد, اس بھوک پیاس کا مقصد کہ صبح طلوع ہونے سے پہلے جب تو بھوکا ہے, پیاسا ہے, شہوات کو چھوڑ دیا, حلال بیوی کو چھوڑ دیا, کھانے پینے کو چھوڑ دیا, تو رب العالمین کا اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ جب تو کھانا پینا مغرب تک چھوڑ کر رکھتا ہے, 1 دن 2 دن 3 دن, ابتدا میں انرجی بہت زیادہ ہے, 4-5 دن محسوس نہیں ہوتا, 10 دن 15 دن کے بعد انرجی ڈاؤن ہونے لگ جاتی ہے, طاقت ختم ہونے لگ جاتی ہے, قوت ختم ہونے لگ جاتی ہے. اور ایک وقت اس گرمی کے دنوں میں ایسا آتا ہے, تقریباً 20-21 روزوں کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ اثر میں اگر کوئی فون آ جائے, کہتے ہیں نا بھائی بعد میں بات کریں گے, ابھی تو بات کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے, ٹوٹل انرجی ڈاؤن, کچھ بھی کام کرنے کی طاقت نہیں ہے. رب العالمین کہتا ہے کہ بھوک کے اندر تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا, اس کا تقویٰ تیرے دل کے اندر پیدا ہو جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو کرتے ہیں اور اس کا مقصد نہیں جانتے تو اس چیز کا رزلٹ آپ کو ملنے والا نہیں, بلا مقصد کے آپ کو رزلٹ ملنے والا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس روزے کا ایک خاص مقصد ہے, وہ ہے تقویٰ اپنے اندر پیدا کرنا. کہ آج ہم دیکھتے ہیں خود اپنی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں, اگر آج میری 35-36 سال کی عمر ہے, اگر میں نے 15-20 سال روزے رکھے, کیا مجھے وہ مقصد ملا؟ ایک بزرگ ہے 60 سال سے روزے رکھتا ہے, 50 سال سے روزے رکھتا ہے, کوئی 60-50 الگ الگ عمروں کے اعتبار سے روزے رکھتے رکھتے زندگیاں گزار دی, پر اگر تقویٰ اندر میں نہیں آیا, اس کا مطلب 50 سال کے روزے سے فائدہ
نہیں ملا مجھے، میں نے کیا پر مجھے اس کا رزلٹ نہیں ملا، اس کا مطلب میں نے اس مقصد کو سمجھا ہی نہیں، میں نے اس تقوی کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ تقوی کہ جو دنیا اور آخرت کے ہر مسئلے کا حل بتایا گیا، کہ رب العالمین سورہ طلاق کے اندر الگ الگ صورتوں کے اندر قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے کہ آج اگر تم پریشان ہو، کاروبار کی تنگی ہے، ہر قسم کی تنگیوں میں اگر تم جھوٹ رہے ہو، قرضوں کی اگر بہت زیادہ بڑھوتری ہو چکی ہے، ہر مسئلے کا حل رب العالمین نے تقوی کے اندر رکھا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ تقویٰ تو وہ عمل ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، قیامت کی تیاری، قرآن و شریعت پر عمل، یہ تو وہ چیز ہے کہ اگر کسی زندگی کے اندر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ کیا دے گا، تقوی کا فائدہ کیا دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ تیری مشکل تیرے لیے بڑی ہے، تیرا قرضہ تیرے لیے بڑا ہے، تیری پریشانیاں تیرے لیے بڑی ہے، تیرا دشمن تیرے لیے بڑا ہے کہ آج ہمارے سامنے طاقتیں قوتیں جمع ہو کر ہمیں اگر مٹانا چاہتی ہیں تو وہ طاقتیں ہماری نظر میں بڑی ہے پر اللہ کی نظر میں چھوٹی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جس سینے کے اندر رب کا ڈر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے دل میں روزے کا یہی مقصد تو تھا کہ بڑی بڑی قوتیں سامنے کھڑی ہے پر عمر کے ساتھی ڈرتے نہیں، خالد ابن ولید ڈرتے نہیں، محمد ابن قاسم ڈرتے نہیں، صلاح الدین ایوبی ڈرتے نہیں، کیونکہ انہیں طاقتوں پر نہیں اللہ پر یقین تھا۔ ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ تھا کہ میرے رب کا ڈر اگر میرے ساتھ ہے، میرا بھروسہ میرے رب پر ہے تو دنیا کی کوئی طاقت میرا کچھ نہیں کر سکتی۔ اور یہی تقویٰ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ، چھوٹے چھوٹے بچے صحابہ کرام کے سینوں کے اندر ڈالا تھا۔ اور میں آج اپنی ہر تقریروں کے اندر کہتا ہوں کہ آج جو دور ہمارے اوپر چل رہا ہے، اس دور میں ہر مرد، ہر باپ، ہر بھائی، ہر بیٹے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی رگوں کے اندر اپنے تقویٰ اللہ تعالیٰ کا ڈال دو، توکل اور اللہ پر بھروسہ ڈال دو، جیسے اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے دل میں ڈالتے تھے کہ یا ابا ذر، صحیح بخاری کی روایت، ابو ذر غفاری بچے ہیں اور انہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر سن، انی اعلمک کلمات، کچھ باتیں تجھے سکھا رہا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔ کہا کیا؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا صرف اللہ سے مانگنا، کسی اور سے مت مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد کی ضرورت پڑے صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ اور یہی تقویٰ، یہی روزے کا مقصد جو اللہ رب العالمین کے طرف سے اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کے سینوں میں ڈالتے تھے کہ جان لے ان الامت، اگر یہ ساری کائنات، ساری امت ایک ساتھ جمع ہو کر تجھے ایک فائدہ دینا چاہے، میں نہ چاہوں تو فائدہ نہیں دے پائیں گے، اور سارے جمع ہو کر تجھے ایک نقصان دینا چاہے، میں نہ چاہوں گا تو نقصان نہ دے پائیں گے۔ یہ تقویٰ، یہ اللہ کا ڈر ہے جو آپ نے صحابہ کے سینوں کے اندر، ان کے خون کے اندر ڈال دیا تھا کہ انہیں ڈر نہیں لگتا تھا۔ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، پیسہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، بیوی بچے چھوڑ کر جا رہے ہیں، پر ڈر نہیں تھا کہ اللہ ہے نا تو کس چیز سے ڈرنا، اللہ کا تقویٰ ہے تو کس چیز سے ڈرنا، اللہ کا خوف دل میں ہے تو کس چیز سے ڈرنا۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ڈر، یہی تقویٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، راستے کے اندر غار ثور کے اندر آپ نے پناہ لی ہے، آپ چھپے ہوئے ہیں، آپ پناہ لیے ہوئے ہیں، پیچھے پیچھے دشمن آ گئے، اس غار کے قریب پہنچ گئے، حضرت ابوبکر صدیق کو ڈر لگا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کسی ایک نے اپنے قدموں کی طرف یعنی جھک کر دیکھ لیا، آج ہم پکڑے جائیں، کہ پکڑ لیں گے ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تقویٰ ان کے دل میں ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیے ایسے ایسے نازک موقعوں پر بھی تقویٰ جیسا صحابہ کرام کو سکھاتے تھے کہ اے ابو بکر مت ڈر، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تیرا کیا گمان ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ رب العالمین ہو۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر ٹینشن مت کر، غم مت کر، حزن مت کر، ہمارا رب اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ۔ یہ تقویٰ، اللہ کا ڈر جو اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے ہمارے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اب اگر میں 30 سال 40 سال 50 سال تک بھوکا پیاسا رہ رہا ہوں اور میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں تو میرا روزہ کسی کام کا نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ لعلکم، علت بتائی جا رہی ہے، ریزن بتایا جا رہا ہے، مقصد بتایا جا رہا ہے کہ روزے کا کوئی اور مقصد نہیں، بھوک پیاس مقصد نہیں، شہوت چھوڑنا مقصد نہیں، مقصد بس تقویٰ ہے کہ رمضان گزر جائے، جب عید کر لے اس کے بعد تو اپنے آپ کو چیک کر لینا کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں، میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے کہ نہیں۔ اگر یس تو الحمدللہ اس سے اور زیادہ بڑھاؤں گا، اگر نو تو آگے کوشش کروں گا کہ یہ رمضان تو ضائع ہوگا، اگلا رمضان ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھوک، یہ پیاس کہ اللہ تعالیٰ 20-21 روزے گزرنے کے بعد میرے جسم سے طاقت چلی گئی، قوت چلی گئی،
میرے دل کے اندر تو تیرا ڈر ہونا چاہیے تھا کہ اللہ میں ہر عمل سے پہلے سوچوں الخوف من الجلیل، اے اللہ میں تقوی کا مطلب میرے دل میں یہ ہو جانا چاہیے تھا کہ جتنا تو دے گا میں صبر کروں گا، میں حرام کے راستے پر نہ جاؤں گا۔ میرا ایک ساتھی لون پر گاڑی لائے گا، میں نہیں لاؤں گا، میرے دل میں تیرا ڈر ہے۔ میرا ایک ساتھی لون پر مکان بنائے گا، میں نہیں بناؤں گا، میرے دل میں تیرا ڈر ہے۔ میرا ایک ساتھی اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے لون لے گا، میں نہیں لوں گا، میرے دل کے اندر تیرا ڈر ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ میرے دل میں یہ یقین ہے کہ میں فانی ہوں اور تیری ذات باقی رہنے والی ہے۔ اس چیز کا مطلب ہے خوف کہ میں العمل بالتنزیل، میں نازل کیے ہوئے دین پر عمل کروں، کہ رب العالمین تیرے نبی نے جو حلال بتا دیا میں اسے حلال مان کر رکوں گا، تیرے نبی نے جو حرام بتا دیا میں اس سے دور ہو جاؤں گا، چاہے فائدہ نظر آئے یا نقصان نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ میں دنیا کے اندر فائدے اور نقصان کو شریعت کے چشمے کے اندر دیکھوں گا، کہ جو شریعت کہہ دے وہ حلال مجھے حلال چاہیے، جو کہہ دے حرام وہ مجھے حرام چاہیے، میں اس سے رکوں گا اور اس پر عمل کروں گا جو تیرے نبی نے مجھے بتا دیا۔ اور تقوی کا آخری مسئلہ، آخری چیز جو حضرت علی نے بتائی، والاستعداد لیوم الرحیل، کہ روزے کے اندر، اس بھوک پیاس کے اندر جب آدمی اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس مصروفیات کے اندر بار بار سوچے کہ اللہ رب العالمین کیا میں قیامت کے لیے تیار ہوں، اے اللہ رب العالمین کیا میں تیرے پاس آنے کے لیے تیار ہوں، اللہ تعالیٰ کے میرے اعمال کے عمل نامے کے اندر اتنی نیکیاں ہیں کہ میں تیرے سامنے آ پاؤں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا دن تو وہ دن ہوگا، میرے دل کے اندر تو تیرا اتنا ڈر ہونا چاہیے کہ کل روز قیامت جب میں تیرے سامنے آؤں گا، ایک بندے کے سامنے جب اس کا عمل نامہ کھولا جائے گا تو وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے اللہ اس عمل نامے کا کیا معاملہ ہے، اس نے تو سب لکھ ڈالا ہے، چھوٹا چھوٹا بھی لکھا ہے، بڑا بڑا بھی لکھا ہے، میں نے تو گالی بکی تھی اللہ وہ بھی انٹری ہو گئی، میں نے تو دھوکہ دیا تھا وہ بھی انٹری ہو گئی، میں نے جو حرام کیا اللہ ساری انٹری ہو گئی، اللہ تعالیٰ تو نے تو سب لکھوا دیا ہے، اب میرا کیا ہوگا، اب میرا کیا ہوگا۔ روزے کا مقصد کہ اس روزے کی بھوک پیاس کے اندر میں اپنے دل کے اندر وہ تقویٰ لے کر آؤں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر میں تجھے راضی کروں گا، تو میرے قریب ہے نا، تو معاف کرتا ہے نا، تو راضی ہوتا ہے نا، اللہ تو اس بھوک پیاس میں ہمارے قریب ہو جاتا ہے نا، اللہ جو ہوا تو ہوا۔ میں پرانا سب مٹا کر نیا بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ وہ موقع ہے کہ موبائل میں اگر ایک بار وائرس آ جائے تو ہم ریسیٹ کرتے ہیں، بڑا ریسیٹ کرتے ہیں، کئی ریسیٹ ہمارے یہاں ہوتے ہیں، ہم ریسیٹ کرتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ تو اپنے اعمال نامے کو فارمیٹ کروا سکتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ کہ صحیح بخاری کتاب الایمان اور کتاب الصیام کے روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص ایمان اور ثواب کے یقین کے ساتھ روزہ رکھ لے، پرانا سارا ڈاٹا کلیئر ہو جائے گا، سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ چاہتے ہیں کہ نہیں گناہ معاف ہو جائے؟ نہ جانے کتنی کوتاہیاں ہوئی 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، 50 سال پہلے۔ اللہ تعالیٰ ہم تو اپنے آپ کو اشرف مانتے ہیں کہ تو نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہم کو بنا دیا، اے اللہ ہم تیرا کیا شکر ادا کرے، تو نے اس امت سے بنا دیا کہ ایک مہینے اگر تیری عبادت دل سے بندہ کر لے تو پچھلے سارے گناہ تو اس کے معاف کر سکتا ہے۔ اللہ میں تیاری کروں گا، اے اللہ میں تقویٰ پیدا کروں گا، اے اللہ اس مقصد کو لے کر میں اس سال روزے رکھوں گا، قرآن پڑھوں گا، خرچ کروں گا، سخاوت سکھاؤں گا تاکہ تو میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کریں گے انشاءاللہ تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش۔ پہلا مقصد ہے کہ میں بڑا مختصر بات کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ باتیں زیادہ ہیں، وقت بہت مختصر ہے، اور میری عادت بھی تھوڑا بہت زیادہ لمبی تقریر شیخ جیسے کر پاتے ہیں ہم لوگوں کی اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں لمبا 2 گھنٹے تک آپ کے سامنے بول پاؤں، پھر بھی جتنی بات رکھوں گا انشاءاللہ۔ پہلا مقصد مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور میں دیکھیے ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ میرا مقصد اگر ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، مجھے بدلنے کی توفیق دے، پر کبھی یہ